بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ساتھیو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم دوستو، آج ہم جس عنوان پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تورق۔ تورق بھی کلائنٹ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تورق کیا ہے اور تورق کا کیا تصور ہے، تورق کے بارے میں کیا فقہی آراء ہے، ان سبھی پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے جیسے سلسلہ گفتگو آگے بڑھے گا تو سب سے پہلے ہم تورق کا تصور دیکھتے ہیں۔ چونکہ تورق ایک گاڑی فقہی اصطلاح ہے جس کو عام سرسری فقہی کتب کا مطالعہ رکھنے والا بھی اس سے واقف نہیں ہوتا، تو اس لیے تورق کو ابتدا سے جاننا ضروری ہوگا۔ تورق کے بارے میں فقہی کتب میں کیا مذاہب ہیں وہ بھی ہم جانیں گے، تو انشاءاللہ آگے آگے بات پھر آسان ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم تورق کا تصور دیکھتے ہیں۔ تورق ورق سے ہے، ورق تو تورق اس کا مصدر ہو گیا ورق سے، باب تفاعل سے، تو تورق باب تفاعل سے ورق کا مصدر بن گیا۔ اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہوگا؟ ادھار خرید کر نقد بیچ دینا، کوئی چیز ادھار خریدنا اور اس کو نقد بیچ دینا، یہ ہے تورق کا آسان اور سادہ ترین مفہوم، اور جو ایسا کرتا ہے اس کو متورق کہتے ہیں۔ تورق، اب ادھار کون خریدے گا اور اس کو نقد پھر کون بیچے گا؟ ظاہری بات ہے کہ ادھار جو خریدے گا، ایک چیز ادھار خریدی جاتی ہے وہ نقد سے مہنگی ملتی ہے، پھر جب اس کو آگے نقد بازار میں بیچے گا تو جتنی کی اس نے ادھار وہ چیز خریدی اس سے کم میں بکے گی، تو بظاہر اس میں خسارہ ہے۔ لیکن تورق کون کرتا ہے، متورق ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کو کسی خیر خواہ کی طرف سے بلا سود قرض نہیں ملتا، تو اسے تورق کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہ ہے تورق کا مفہوم۔ اگر اس کی مثال ہم دیکھیں تو زید نے علی سے 1 من گندم 4000 روپے ادھار پر خریدی۔ زید نے علی سے 1 من گندم 4000 روپے میں خریدی ادھار، نقد وہ 2000 میں مل جانی تھی یا 3000 میں مل جاتی، لیکن ادھار کی وجہ سے علی نے اسے وہ گندم 4000 روپے کی دی، اور خرید کر اس نے پھر، اس کو گندم کی ضرورت نہیں تھی، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس نے وہ گندم جا کے بازار میں فروخت کر دی 3000 روپے نقد میں۔ اس طرح اسے نقد پیسے حاصل ہو گئے۔ اب یہاں زید متورق ہے اور یہ اس نے یہ جو سارا معاملہ کیا یہ تورق کہلاتا ہے۔ انگلش میں اس کو مونیٹائزیشن کہتے ہیں، اور تورق کا اصل مقصد کیا ہے؟ لیکویڈیٹی، نقدیت پیدا کرنا، جس کو نقد پیسے میسر نہ ہوں کسی ذریعے سے، یہ ذریعہ ہے اس کے لیے نقدیت پیدا کرنے کا۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک درجہ خود غرضی پائی جا رہی ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے، کہ مسلمان کو مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کا حکم ہے، اور ضرورت پوری کرنے کا بہترین طریقہ قرض ہے، کہ اس کو قرض دے دیا جائے، کہ جیسے ادھار چیز دیگر چیزیں ادھار دی جاتی ہیں، تو قرض بھی ایک قسم کے پیسے کو ادھار دینا ہے جس پر کوئی کاسٹ، کوئی کمائی نہیں کی جاتی۔ تو اصل تو یہ ہے کہ قرض دیا جائے، لیکن تورق کی طرف کسی کو کب جانا پڑے گا؟ جب اس کو کوئی قرض دینے والا نہ ملے۔ تو اس میں جو ناپسندیدگی آئی ہے فقہا کی طرف سے وہ اسی وجہ سے آئی ہے۔ تو ہم تورق کے بارے میں فقہا کے نقطہ نظر دیکھتے ہیں۔ تو تورق کا لفظ ہمیں کہاں ملتا ہے؟ سب سے پہلے اس لفظ کو، تورق کے لفظ کو حنابلہ نے استعمال کیا۔ تورق کا مفہوم تو دیگر مذاہب میں بھی بیان ہوا، لیکن اس پر لفظ تورق کا اطلاق صرف حنابلہ نے کیا۔ ان کے ہاں تورق کی پھر 2 صورتیں منقول ہیں، ان میں سے ایک جائز اور دوسری ناجائز ہے۔ جو جائز صورت ہے حنابلہ نے
اس کو تورق کا نام دیا ہے، اس کو تورق کہا ہے۔ تو خلاصہ حنابلہ کے ہاں یہ ہوا کہ ان کے ہاں تورق کی 2 صورتیں ہیں، لیکن جو جائز صورت ہے اسی کو تورق کہہ کر پیش کیا جاتا ہے، وہی مشہور ہے، وہی معروف صورت ہے۔ مالکیہ کے ہاں بیع عینہ سختی سے ممنوع ہے، جبکہ تورق کے بارے میں جواز معلوم ہوتا ہے۔ یعنی صراحتاً کوئی تورق کے بارے میں مالکیہ کے ہاں مذہب نقل نہیں کیا گیا، کوئی رائے نہیں ہے، لیکن عینہ ممنوع ہے تو عینہ جس وجہ سے ممنوع ہے کہ عینہ کے اندر سود کی روح پائی جاتی ہے، جبکہ تورق کے اندر ایسا نہیں ہے، تو مالکیہ کے ہاں عینہ کے مقابلے میں تورق کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ اور شوافع کے ہاں تو عینہ کے بارے میں بھی جواز ہے، شوافع عینہ کو جائز کہتے ہیں، تو تورق تو ان کے ہاں بطریق اولا جائز ہوگا۔ اور بلکہ شوافع عینہ کے جواز کے لیے رستہ بناتے ہیں تورق کو، یعنی وہ دیگر مذاہب پر رد کرتے ہیں کہ جب آپ تورق کو جائز کہتے ہیں جس کے اندر 3 فریق ہوتے ہیں کہ ایک فریق دوسرے کو بیچتا ہے ادھار، اور خریدنے والا پھر آگے بازار میں جا کے بیچ دیتا ہے، اگر یہ صورت آپ کے ہاں جائز ہے تو یہ صورت اگر 2 آدمیوں کے درمیان پائی جائے تو کیوں نہ جائز ہے؟ تو یہ ہے شوافع کا مذہب کہ ان کے ہاں عینہ جائز ہے، تو تورق تو ان کے ہاں بدرجہ اولا جائز ہونا چاہیے۔ احناف کے ہاں اگر دیکھا جائے تو متاخرین میں سے علامہ ابن حمام رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح دیتے ہوئے تورق کو جائز کہا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی گئی ہے کہ تورق چونکہ نقدیت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو قرض اولا ہے، یعنی پہلے قرض کے ذریعے سے متورق کی ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ البتہ اگر قرض کی صورت میسر نہ ہو تو تورق کی طرف جانا متورق کے لیے جائز ہوگا۔ ایک رائے علماء کی ایسی ہے کہ جس میں تورق کو ناجائز کہا گیا ہے، وہ رائے ہے علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم رحمہم اللہ کی، جن کے ہاں تورق بعین ہی سود ہے اور عینہ کی طرح تورق بھی ناجائز ہے۔ تو یہ ہے فقہی مذاہب کا، فقہی آراء کا خلاصہ۔ باقی تمام مذاہب کے ہاں تورق کا جواز معلوم ہوتا ہے، علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے نزدیک تورق ناجائز ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تورق کا مقصد اور تورق کی ضرورت کیا ہے۔ ایک تو انفرادی سطح پہ اس کی ضرورت تھی، اور ایک ہے آج کے بینکنگ لیول پہ اس کی ضرورت، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو تورق موجودہ دور میں نقدیت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نقدیت چاہے ہمارے افراد کے درمیان یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے استعمال ہو، جیسے زید اور علی کی مثال میں ہم نے دیکھا، اور یہ اداروں کی سطح پر بھی نقدیت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو تورق کے ذریعے اسلامک بینک پرسنل فائنانس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ پرسنل فائنانس کیا ہے؟ کہ کسی شخص کو اپنی ذاتی ضرورت پورا کرنے کے لیے پیسے چاہیے، یعنی اس شخص نے کسی کا قرض لوٹانا ہے، یا اپنے گھر کی کوئی ایسی ضرورت ہے کہ جس کے لیے اسے پیسے ہی چاہیے۔ اگر چیز چاہیے ہوتی تو مرابحہ ہو جاتا، اگر کوئی ایسی چیز چاہیے ہوتی کہ جسے باقی رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں تو اس پر اجارہ یا مشارکہ متناقصہ ہو جاتا، لیکن اس کو پرسنل نیڈ کے لیے پیسے چاہیے اور اس کا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کی یہ پرسنل نیڈ پورا کرنے کے لیے تورق ہی وہاں کارگر ہوگا، اور کوئی موڈ آف فائنانس وہاں نہیں چلے گا۔ اس کے علاوہ اسلامک بینک تورق کے ذریعے سے کریڈٹ کارڈ کی سہولت بھی دے رہے ہیں، اور کریڈٹ کارڈ میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ لیکوڈیٹی چاہیے ہوتی ہے، کریڈیٹر کو، کارڈ ہولڈر کو لیکوڈیٹی چاہیے ہوتی ہے بینک کی طرف سے، اور وہ لیکوڈیٹی پیدا کی جاتی ہے تورق کے ذریعے سے۔ اب فقہا جو تورق کے کراہت یا تورق کے عدم جواز کی طرف گئے ہیں، وہ اس کو عینہ کے قریب سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم تورق اور عینہ میں کچھ فرق بھی دیکھیں۔ تو
سب سے بنیادی فرق یہ ہے کہ تورق میں 3 فریق ہوتے ہیں. ایک فریق متورق جس کو لیکوڈیٹی چاہیے، جس کو پیسے چاہیے. دوسرا فریق وہ جس سے متورق چیز ادھار خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسے زیادہ پیسے پر چیز ادھار دے رہا ہے. اور تیسرا فریق وہ کہ متورق جس سے وہ ادھار خریدی ہوئی چیز نقد میں بیچ رہا ہے اور اسے نقد پیسے حاصل ہو رہے ہیں. تو تورق میں 3 فریق ہوئے، جبکہ عینہ میں 2 ہی فریق ہوتے ہیں. ایک خریدار ہوتا ہے اور دوسرا فروخت کنندہ. یہی پہلا خریدار اس سے چیز خریدتا ہے ادھار پر، اور پھر فروخت کنندہ دوبارہ خریدار سے وہ چیز نقد میں خرید لیتا ہے اور اس کو نقد پیسے دے دیتا ہے. اور ہوتا یہی ہے کہ وہ ادھار پر زیادہ پیسوں میں فروخت کرتا ہے اور جب خریدتا ہے نقد میں تو کم پیسوں پر خریدتا ہے، تو چیز بھی اس کے پاس واپس آ جاتی ہے اور خریدار پر اس کی مدیونیت بھی کھڑی ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے عینہ کو حیلہ سود کہا گیا ہے. جبکہ تورق میں 3 فریق ہوتے ہیں تو تورق میں ایسا نہیں ہے. تو یہ ہے تورق اور عینہ کا فرق. اس کے علاوہ دیگر فروق بھی ہیں لیکن یہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے. ہم صرف اس بڑے اور اجمالی فرق پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور اس سیشن کا بھی ہم اس پہ اختتام کرتے ہیں. اس سیشن میں ہم نے تورق کی تعریف، تصور اور اس کی مثال، اور تورق کے بارے میں فقہی آراء اور تورق کا مقصد و ضرورت کیا ہے، اور اس کے بعد تورق اور عینہ میں فرق کیا ہے، ان باتوں پر ہم نے گفتگو کی. امید ہے بات آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.